ویلکم بیک۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں مدارس کی اصلاحات اور رجسٹریشن کے حوالے سے اہم اجلاس میں نظام کو برقرار رکھنے اور اصلاحات کے حوالے سے متفقہ قرارداد منظور۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی نے کہا مدارس کا معاملہ مذہبی ہے، اسے سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا کیا بیرونی ایجنڈے والا آ کر ہمیں مدرسے میں تعلیم پر ڈکٹیشن دے سکتا ہے؟ مولانا عبدالخبیر آزاد بولے ہم سب مدارس کے چوکیدار ہیں۔ علامہ جواد نقوی نے کہا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے۔ مفتی عبدالکریم نے کہا حکومت مولانا سے بلیک میل نہیں ہو رہی، مولانا فضل الرحمان مدارس کے نہیں سیاست کے نمائندے ہیں، توہین کی معافی مانگے۔ معاملہ ایک تعلیمی معاملہ ہے، اسے سیاست کا اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ اس وقت ایک لہر ہے دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی، اس میں ہم سب کو ایک کردار ادا کرنا ہے۔ ضرورت ہے کہ وحدت اور یونٹی کو پیدا کیا جائے۔ بحران تو پھر حکومت نے کھڑا کیا ہے اور مدرسوں کی گردن میں ڈال دیا ہے، اور آج مدارس اور علماء آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ فضا افسوسناک ہے۔ ہم ہرگز علماء کا آپس میں تصادم نہیں چاہتے، مدرسوں کا نہیں چاہتے۔ اس معاہدے کو 5 سال گزر گئے، مسائل کا حل ٹیبل پہ ہوتا ہے، اس کو حل کیا جاتا ہے۔ 18,400 مدارس نے اس سسٹم پر اعتماد کیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کوئی قافلے چلیں، کوئی مظاہرے ہوں۔ اگر ہر بچہ مدرسے میں جا رہا ہے تو اس کی رجسٹریشن کیوں نہ ہو؟ اور رجسٹریشن ہونے سے کون سا ایسا اقدام حکومت نے اٹھانا ہے جس اقدام سے کسی کا ذاتی نقصان ہوگا؟ یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت مولانا سے بلیک میل نہیں ہو رہی اور ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے نمائندے نہیں ہیں، وہ سیاست کے نمائندے ہیں۔ مدارس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزراء نے کہا مولانا فضل الرحمان قابل احترام ہے، ان کی بھی تجاویز سنیں گے۔ رجسٹریشن کا مقصد ہرگز مدارس کو کنٹرول کرنا نہیں، مدارس کے طلباء کے لیے اصلی تعلیم کے معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک ہی چھتری کے نیچے مدرسے کے طلبہ بھی ہوں اور ایک ہی چھتری کے نیچے باقی طالب علم بھی ہوں مختلف یونیورسٹیز کے۔ جو بل آیا وہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا کہ وزارت تعلیم کے زیر انتظام ہونے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں، وہ اس کے ثمرات اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ انڈسٹریل اس میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے زیر نگرانی، اس کی بات کی کسی بھی ذہی شعور شخص کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ ہی مجھے آ رہی۔ یہ فیصلہ تو 1835 میں انگریزوں نے کیا تھا کہ یہ تجارت کے ساتھ کیا جائے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، آپ سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہوگا، تو یہی فیصلہ رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں علماء کو علماء کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے، پارلیمنٹ مدارس بل پاس کر چکی، اب کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ حکومت اس معاملے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائے، ہم استحکام جبکہ حکومت عدم استحکام لانا چاہتی ہے۔ اس وقت ہمیں حکومت کی تجاویز قبول نہیں، مفتی تقی عثمانی نے 17 دسمبر کو مدارس سے متعلق اجلاس بلایا ہے۔ ہمارا پہلے سے متفقہ موجود ہے، اس کو بھی پاس کیا جائے۔ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں متفق ہو گئے تھے، پارلیمنٹ کے اندر کی تمام پارٹیاں اس پہ متفق ہو گئی تھی، اور سینٹ نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا۔ اگر دوسرے ایکٹس پر وہ دستخط کر سکتا ہے تو پھر متفقہ اس دینی مدرسے کے اس قانون پر کیوں دستخط نہیں کر سکتا؟ نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ تو پہلے وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ تھے۔ اس کے اندر ہم نے مکمل طور پر آزادی دی ہوئی ہے تمام مدارس کو کہ وہ کسی بھی وفاق کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں، تو پھر کیوں اس کو تنازع کی طرف اٹھایا جا رہا ہے؟ قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، مدارس کے طلباء اساتذہ کو ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، متفقہ ایک ڈرافٹ ہے، سب کا اس پر اتفاق رائے ہے، نئے شیش اور نئے نہ چھوڑے جائیں۔ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وزیر اعظم کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا انتشار پھیلا کر مستحکم ہوتی معیشت کو سبوتاژ کرنے کی سازش نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں گے۔
सख्त कार्रवाई के लिए इकदाम तेज किए जाएंगे, यकीनी बनाएंगे कि कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह शहरी गिरफ्तार न हो। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बैरून मुल्क से आने वाले हो जाएं होशियार, जाती इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक मोबाइल फोन लाने की इजाजत होगी। एक मोबाइल फोन के अलावा तमाम मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाएंगे। जुर्माना भी हो सकता है। तरमीम के तहत $1200 से जायद मालियत की अशया कमर्शियल तिजारत तस्वुर होंगी। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।